الدرس السابع حروف الجر۔ ابھی تک آپ اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے، کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ جبکہ ہم حرف بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ آپ اردو میں کہتے ہیں سے، تک، پر، من، میں وغیرہ الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ بولنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گھر سے مسجد تک، میز پر، دوات میں، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان الفاظ کے معنی بھی واضح ہو جاتے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، 7واں سبق، حروف الجر، حروف جر۔ ابھی تک آپ اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے، کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ جب ہم حرف بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ آپ اردو میں کہتے ہیں سے، تک، پر، میں وغیرہ۔ ان الفاظ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بولنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گھر سے مسجد تک، میز پر، دوات میں، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ان الفاظ کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ لیکن 7واں سبق حروف الجر۔ آپ کل سوال کیے تھے، ایک سوال تھا آپ کا کہ حروف کی تعریف کیا ہے، حروف کسے کہتے ہیں؟ تو حروف کی تعریف کہ جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ آواز کٹ رہی ہے۔ حروف کی تعریف میں بتلا رہا ہوں کہ حروف جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ جی حروف جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ اب مثال دے رہا ہوں عربی میں من، جیسے کہ من، اس کے بعد علا، الا، یہ مثال دیکھیے۔ اب اس کا ترجمہ یہی حال اردو میں ہے۔ اردو میں جیسے سے، پر، تک، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، سے، پر، تک، میں، یہ سارے وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی خود بخود سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ان کو کسی دوسرے اسم کے ساتھ نہ ملا لے۔ جیسے اردو میں کہتا ہوں سے، تو صرف سے کہنے سے بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو مجھے کہنا ہوگا گھر سے، تو اب تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ مسجد تک، صرف تک بولوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، مسجد تک بولوں تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو حروف وہ ہے کہ جس کا معنی دوسرے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، یہ حروف کی تعریف ہے۔ اچھا، یہی حال عربی میں، جیسے عربی میں آپ کئی حروف ہیں، ان میں سے ایک حروف الجر، عربی میں حروف الجر، اور ہمارا جو یہ سبق ہے یہ اسی حروف الجر کے بیان میں ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، گاڑیوں کی آواز بہت ہے۔ جی، تو عربی میں حروف الجر یہ کل 17 آتے ہیں، تو اس میں سے صرف اس سبق میں، آج کے سبق میں چند ہی حروف الجر بتلائے جائیں گے جو کثیر الاستعمال ہیں۔ جی ہاں، اب کتاب میں دیکھیے۔ اب جی عربی پڑھو حضرت۔ پڑھو، نام پڑھے۔ عربی میں حرف کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم حروف جر ہے۔ آج کا سبق حروف جر کے سلسلے میں ہے۔ عربی کے حروف جر بہت سے ہیں، یہاں سے ضروری حروف بتلائے جاتے ہیں۔ سے، ذریعہ، ساتھ، یہ میں پڑھتا ہوں، سے، ذریعہ، ساتھ۔ یہ حروف الجر جو یہاں بتلائے جا رہے ہیں، یہاں بی ہے، یہ بازر بی،
اس کا ترجمہ سے بھی ہوگا، ذریعہ، ساتھ، تینوں ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد لی ہے، لام زیر لی، اس کا ترجمہ لیے، واسطے دونوں۔ من ہے، اس کا ترجمہ سے۔ الہ ہے، اس کا ترجمہ تک۔ عن ہے، اس کا ترجمہ سے، بارے میں، دونوں ترجمہ ہوگا۔ الا، اس کے معنی اوپر۔ فی، اس کے معنی میں اور اندر، دونوں ترجمہ اس کا۔ تو عربی میں بہت سارے حروف الجر ہیں، لیکن یہاں چند ہی حروف الجر بتلائے گئے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کو اچھی طرح یاد کر لیں گے کہ بی سے، ذریعے، ساتھ، لی، لیے، واسطے، من سے، الا تک، ان سے، بارے میں، اعلیٰ، اوپر، فی میں، اندر، ہے کہ نہیں؟ اصل جو حروف الجر کل 17 آتے ہیں وہ شعر میں آواز کٹ رہا ہے، جم سے آواز نہیں کرتی حضرت، آواز صاف آ رہی ہے، آواز کٹ کٹ جا رہی ہے، تو بول رہا ہوں کہ جم سے آواز نہیں کرتی ہے، اسی طرح اس پر بھی رہتا ہے۔ میں جو ابھی بول رہا ہوں تو آپ کو صاف سنائی دے رہا ہے؟ آواز کبھی کبھی کٹ جاتی ہے، اور یہ حرف میرے سامنے نئے طریقے سے ہے، اس لیے تھوڑا آواز کٹتی ہے تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ ابھی آواز صاف آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حروف الجر یہاں پر بتلائے گئے، بی سے، ذریعے، ساتھ، لی، لیے، واسطے، من سے، الا تک، عن سے، بارے میں، اعلیٰ، اوپر، فی میں، اندر، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ جی حضرت۔ آگے پڑھیے کتاب۔ اردو کی طرح عربی کے ان حروف کا مطلب بھی دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر بولنے سے واضح ہوتا ہے، جیسے بالقطار، ریل سے، ریل کے ذریعہ، للمسافر، مسافر کے لیے، عن البیت، گھر سے، عن التذکرۃ، ٹکٹ کے بارے میں، علی الرصیف، پلیٹ فارم پر، الی المحطۃ، اسٹیشن پر، اسٹیشن تک، فی الدار، گھر میں۔ رکے یہاں پر۔ جی دیکھیے حروف الجر جو کل ہیں، اس میں جس طرح سے اردو میں صرف حرف سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی طرح بی کے معنی سے، تو صرف اکیلے حروف الجر جو با ہے، تو با یہ اپنا اکیلا معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس حروف جر کو کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ اب مثال میں دے رہے بالقطاری، اب ترجمہ پورا ہوتا ہے ریل سے یا ریل کے ذریعے۔ للمسافر، اصل لام زیر لی، تو صرف لی کے معنی لیے، واسطے، تو لیے، واسطے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب تک کہ اس کو کسی دوسرے اسم کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو للمسافری، مسافر کے لیے، من البیتی، گھر سے، عن التذکرۃ، ٹکٹ کے بارے میں، تو عن کے معنی بارے میں، تو صرف بارے میں اتنا بولنے سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ بولنا پڑے گا کہ کس کے بارے میں، ٹکٹ کے بارے میں، گھر کے بارے میں، تو کہا عن التذکرۃ، ٹکٹ کے بارے میں، علی الرصیف، پلیٹ فارم پر، الی المحطۃ، اسٹیشن تک، فی الدار، گھر میں، فی کے معنی میں، تو صرف میں سے بات پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایک دوسرا اسم ملایا گیا، فی الداری۔ اب ترجمہ پورا ہوا، فی الداری کا، گھر میں۔ تو یہ آپ یاد کر لیں گے، بی، لی، یہ سب یاد کر لیں گے ترجمے کے ساتھ، تو خود بخود آپ کو آگے بھی سمجھ میں آتا رہے گا۔ اب آگے پڑھیے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حروف میں سے جب کوئی حرف کسی اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کے آخری حرف پر زیر آئے گا، البتہ اس معرفہ پر صرف ایک زیر ہوگا جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، لیکن اس میں نکرہ پر 2 زیر آئیں گے، جیسے فی مدرسۃ، کسی مدرسے میں، علی مکتب، ایک میز پر۔ عربی میں ان الفاظ کو جس سے پہلے کوئی حرف جر ہو، المجرور، جر دیا ہوا الفاظ کہتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی حروف الجر ہیں، چاہے جو یہاں پر مذکور ہیں وہ، اس کے علاوہ جو مذکور نہیں ہے وہ، تو یہ حروف الجر جن اسما پر داخل ہوں گے ان پر زیر آ جائے گا۔ تو یہ حروف الجر کی خاصیت ہے کہ جن اسما پر، جن الفاظ پر حروف الجر داخل ہوں گے ان الفاظ کو مجرور بنا دے گا، یعنی زیر والا لفظ بنا دے گا۔ اگر وہ لفظ معرفہ ہو
ایک زیر آئے گا، اگر نکرہ ہو تو دو زیر، چونکہ نکرہ کو تنوین چاہیے۔ تو اب مثال میں دے رہے ہیں، جیسے فی مدرستن، فی کے معنی میں، مدرستن مدرسہ۔ اب صرف میں نے فی کہا، بات پوری نہیں ہوئی جب تک کہ مجھے کوئی ایک دوسرا لفظ ملانا پڑا، تو میں نے مدرسہ ملایا، فی مدرستن، ترجمہ ہوا کسی مدرسے میں۔ اب اسی مدرسے کو میں نے معرفہ بنا دیا، فی المدرستی، مدرسے میں۔ ترجمہ میں فرق آیا چونکہ اوپر معرفہ نکرہ کی بات پہلے سے گزر چکی ہے۔ اگر فی حرف جار یا کوئی بھی حرف جار معرفہ پر داخل ہو تو ایک زیر آئے گا اس لفظ پر، نکرہ پر داخل ہو تو دو زیر آئے گا، چونکہ نکرہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اسے تنوین چاہیے۔ اور اچھا، جس لفظ پر حروف جر داخل ہو اس لفظ کو مجرور کہتے ہیں، جیسے اسم اشارہ۔ تو اسماء اشارہ جن الفاظ پر، جن اسماء اشارہ کے ذریعے سے جن کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے حرف جر جن الفاظ پر داخل ہو ان الفاظ کو مجرور بولیں گے۔ تو یہی بات تھی، یہ سبق ہمارا مکمل ہوا، آگے مثالیں دے رہے ہیں۔ تو آپ کا سبق یہاں تک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا حضرت۔ چلیے مثالیں دیکھیے۔ الامثلۃ فی السماء، آسمان میں، فی البرکتی، تالاب، فی البرکتی، تالاب میں، علی الارض، زمین پر، الی السماء، الی المسجد، الی المسجد، مسجد تک، فی المحفظتی، فی المحفظتی، بیگ میں، بستہ میں۔ بستہ وہ دونوں ایک ہی ہے جی۔ بالبرایتی، پینسل تراش سے، یعنی حضرت وہ شارپنر جو ہوتا ہے نا، پینسل کو چھیلنے والا، ہاں، شارپنر بولتے ہیں اس کو۔ یہ پینسل تراش، پینسل تراش یعنی پینسل کو چھیلنے والا۔ بالبرایتی، پینسل تراش، بالاشارتی، اشارے سے، فی الفناء، صحن میں، فی اللیل، رات میں۔ ہاں دیکھیے، یہ جو مثالیں ہیں آپ نے ان مثالوں میں اچھی طرح سے محسوس کیا ہوگا کہ جتنے بھی الفاظ ہیں اسماء، جیسے السماء، البرکۃ، الارض، تو ان پر جو بھی حروف جر شروع میں داخل ہم کر رہے ہیں اسی حروف جر کے اعتبار سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ جیسے فی السماء، فی کے معنی میں، ترجمہ ہو گیا آسمان میں، فی البرکتی، تالاب میں، علی الارض، زمین پر، علی کے معنی پر، الی المسجد، مسجد تک۔ تو جیسا حروف جر داخل ہو رہا ہے اسماء پر ویسا ہی ان اسماء کا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ تمام اسماء جو مجرور ہو رہے ہیں، یعنی جن پر حرف جر داخل ہو رہا ہے، معرفہ ہے تو ایک زیر دے رہے ہیں، نکرہ ہے تو دو زیر آخری حرف پر ہم لوگ دے رہے ہیں۔ چلیے اب الاسئلہ تو دیکھیے۔ الاسئلۃ، حرف کسے کہتے ہیں؟ ہاں، حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف جس سے کچھ معنی نہ سمجھ میں آئے، اور اگر معنی سمجھ میں آئے تو دوسرا لفظ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ہاں، حرف وہ ہے کہ جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ آسان تعریف، حرف وہ، جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ حرف وہ ہے جو محتاج ہو۔ جی یہاں سے میں آپ کو ایک اصول بتلانا چاہ رہا ہوں۔ جس کتاب بھی ہو، جو بھی فن ہو، جو بھی علوم ہو، جب انسان کو وہ سبق یاد ہو جائے، سبق سمجھ میں آ جائے، تو اس کو وہ اپنے الفاظ میں کسی بھی طرح سے ڈھال سکتا ہے۔ جب انسان مفہوم سمجھ جاتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہوگا، تو اس کو اپنے الفاظ میں اور اس کا جو مافی ضمیر ہے وہ کسی بھی انداز میں ڈھال سکتا ہے۔ مثلا آپ نے حرف کو سمجھ لیا، آپ اپنے اعتبار سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی حرف کسے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرف وہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ حرف وہ ہے جو اپنا معنی بتانے کے لیے، یعنی حرف وہ ہے کہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی اگر آپ سمجھ جاتے ہیں اچھی طرح سے سبق کو، تو آپ اپنے اعتبار سے جس حساب سے چاہیں گے
माफ़ी ज़मीर को आप अदा कर सकते हैं। आप अल्फाज के ग़ुलाम उस वक्त नहीं रहेंगे, यानी जो अल्फाज आपको लिखाया गया उसी अल्फाज का पाबंद होकर के बोलना ये कोई ज़रूरी नहीं। बस खुलासा मकसद ये है आपको सबक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए आगे। हुरूफ जर ज़ेर देने वाले हुरूफ कितने हैं? हाँ, हुरूफुल जर कितने हैं? हुरूफुल जर 17 है। हाँ, कुल 17 हैं, लेकिन इस सबक में कितने बतलाए गए? इस सबक में 7 4 बतलाए गए। सिर्फ 7 बतलाए गए इस सबक में। 7। हाँ 7। बी ली मिन इला अन अला फी। बहरहाल हुरूफुल जर कुल 17 हैं, लेकिन यहाँ पर 7 बतलाए गए। जी चलिए आगे बढ़िए। जिस लफ्ज़ पर कोई हर्फ जर आ जाए उसे अरबी में क्या कहते हैं? मजरूर कहते हैं। हाँ ठीक। हर्फ जर दाखिल होने की सूरत में मारफा और नकरा में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है? हर्फ जर मारफा पर दाखिल होता है तो ज़ेर सिर्फ लगाएंगे। हाँ। और अगर नकरा पर दाखिल हर्फ जर होता है तो वो मजरूर होगा, लेकिन तनवीन के साथ। तनवीन के साथ यानी 2 ज़ेर लगा देंगे। चलिए 2 ज़ेर उस पर लगा हुआ होगा। अत्तमरीनातु। अत्तमरीनातु अत्तमरीनातु हस्बे ज़ैल अल्फाज को नकरा बनाइए, उन पर मुनासिब हुरूफ जर दाखिल कीजिए और तर्जमा कीजिए। हाँ, नीचे जो अल्फाज हैं। फिल बिरकतु देखिए फिल बिरकती। 1 मिनट। अल बिरकतु। जी हज़रत। तमरीन सवाल समझिए। सवाल ये कह रहे हैं कि नीचे हम कुछ अल्फाज दे रहे हैं, 2 काम करना है। एक काम ये कि पहले इन अल्फाज को मारिफा है नकीरा बनाइए, ठीक है। दूसरा काम ये है कि उन अल्फाज की मुनासबत से आप कोई भी हर्फ जर दाखिल करके तर्जमा कीजिए। समझे कि नहीं सवाल? जी आगे। अब आप उसी हिसाब से बनाइए। अल बिरकतु हाँ, मारिफा है, इसको नकरा बनाना। फी बिरकतिन। फी बिरकतिन। फी बिरकतिन तर्जमा क्या होगा? तालाब में। किसी तालाब में। नकीरा है ना? किसी एक तालाब में। किसी तालाब में। अल फिनाउ। हाँ, फिनाउ का क्या माना होगा सर? सहन। 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 हाँ सहन। अल फिनाउ। फिनाइन। फी फिनाइन सहन में। किसी सहन में। नकीरा है ना? फिनाइन। किसी सहन में। अल मस्जिदु फी मस्जिदिन। किसी मस्जिद में। तो यहाँ पर कोई दूसरा हर्फ जर लाइए, खाली फी से काम चलाएंगे ना, दूसरा कोई हर्फ जर लाइए। दूसरा लेके आए। इला मस्जिदिन। इला मस्जिदिन। तर्जमा क्या होगा? मस्जिद तक। किसी एक मस्जिद तक या एक मस्जिद तक। किसी एक मस्जिद तक या एक मस्जिद तक। ठीक। अल मिहफज़तु। मिहफज़तिन। अन मिहफज़तिन बैग से। हाँ, फी मिन महफज़तिन बैग से, किसी एक बैग से। चूँकि महफज़तुन जब नकीरा बन गया तो तर्जुमे नकीरा का इशारा होना चाहिए कि जैसे मिन महफज़तिन किसी एक बैग से, फ़ी महफज़तिन किसी एक बैग में। हज़रत उलझन इसमें यह है कि कैसे पता चलेगा। जैसे मस्जिद में तो पता चल गया कि इला मस्जिद, इला मस्जिदिन, फी मस्जिदिन तो लगाएं, तो कैसे तमाम हरूफ को पता चलेगा कि इसके सामने हम इला ही लगाएं या आला ही लगाएं? हाँ, वो आपकी समझ-बूझ पर है। मसलन कोई ये नहीं कहेगा कि जैसे मिसाल के तौर पर अत्तामु के माने क्या? अत्तामु अत्तामु खाना। खाना। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि खाना पर, ठीक है। तो वो अपने ज़ौक़ के एतबार से कि कौन सा, मैं इसलिए मैंने कहा जो हरफ़े जर मुनासिब हो, जोड़ा जा सकता हो। तो आप जितने भी हुरूफ़ जर हैं उसमें से आप गौर कीजिए कि क्या मैं ये खाने में कह सकता हूँ, उर्दू में जुमला अगर बनाऊँ तो क्या मैं खाना पर कह सकता हूँ, खाना तक कह सकता हूँ। अगर उर्दू में जुमला बन सकता है तो आप कह देंगे इला तामी,
اگر نہیں بن سکتا ہے تو دوسرا حرف جر کا غور کیجئے کہ کھانے میں، مثلا کہ کھانے میں بدبو ہو گئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا اشعر بالریحۃ الکریحۃ بالطعام فی الطعام وغیرہ۔ تو وہ آپ پہلے غور کریں، کیا میں اردو میں اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتا ہوں، کھانے پر، کھانے تک، کھانے میں، کھانے کے بارے میں، کھانے سے؟ تو جو بھی جملہ اردو میں استعمال ہوگا تو اس کے بارے بھی بنا دیں گے، اس طرح سے یہ پتہ چلے گا۔ اچھا سوال، بہت اچھا سوال کیا، ٹھیک۔ جی حضرت، حسب ذیل الفاظ پر مناسب حروف جر داخل کیجیے اور ترجمہ کیجیے۔ ہاں نیچے الفاظ آ رہے ہیں، تو آپ وہی حسب ذیل مناسب حروف الجر، یعنی جو حروف الجر چل سکتا ہو وہ آپ داخل کر کے ترجمہ کریں۔ جی، فی المتاعی، فی المتاعی، ٹھیک۔ ترجمہ کیا ہوگا فی المتاعی کا؟ سامان میں۔ ہاں سامان میں، چلیے۔ فی الحقیبتی، فی الحقیبتی، ٹھیک، بستہ بیگ میں۔ الصندوق، علی الصندوق، علی الصندوقی، علی الصندوقی، ہاں بکسہ پر، ٹھیک، علی الصندوقی، بکسہ پر، بکسہ پر۔ علی السفارتی، ہاں علی السفارتی، کیا ترجمہ؟ پلیٹ فارم پر، پلیٹ فارم پر۔ سفارتی کے معنی سیٹی، سیٹی وہ جو سیٹی بجاتے نہیں، جی جی، ٹرین۔ اصل میں کنفیوژن اسی میں حضرت، الرصیف السفارہ دونوں میں الٹا پلٹا، کل بھی الرصیف پلیٹ فارم، السفارۃ سیٹی، تو آپ بولیے کہ سیٹی میں، فی السفارتی، سیٹی میں، یا پھر حضرت یہ کیسے ختم ہوگا جہاں پہ کنفیوژن، جیسے السفارہ، الرصیف، کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں اس میں کنفیوژن کی، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے جیسے کل بھی مسٹیک کیا تھا، آج بھی وہی ذہن پہ چڑھا ہوا۔ تھوڑا واضح کیجیے، میں نہیں سمجھ پایا پوری بات اچھی طرح۔ جیسے الرصیف کا کل معنی میں نہیں بتا پایا تھا صحیح سے، الٹا سیدھا بتایا تھا اس کا، اس میں، اور السفار کا الٹا سیدھا، آج پھر وہی ہوا کہ الٹا سیدھا ہو رہا، جیسے السفار یہاں پہ لکھا ہے تو پھر الٹا سیدھا، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ جس کو یاد کیا جائے وہی رہے، الٹا سیدھا نہ ہو، پختگی اور پختگی ہونا چاہیے، پکا یاد کیا جائے، اور اس کو جتنا استعمال کریں گے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے بالسفارتی آپ کہہ سکتے ہیں سیٹی کے ذریعے سے، سیٹی میں جو آواز ہے، اب مثال کے طور پر میں نے اپنی ایک سیٹی بجائی، ٹھیک ہے، سیٹی وہ جو یہ ہے بجانے والا جو لوگ بجاتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا سمعت صوت السفارتی، میں نے سیٹی کی آواز کو سنی ہے۔ کہاں سے سنی بھائی؟ تو کہ بالسفارتی، اسی سیٹی سے ہی سنی میں، کہیں باہر سے ٹرین کے وہ، تو یہ کہہ سکتے ہیں بالسفارتی، سیٹی سے۔ چلیے، بالسفارتی، بالسفارتی، مندرجہ ذیل حروف میں سے ہر حرف کو کم از کم 5 اسما کے ساتھ استعمال کیجیے۔ نیچے حروف ہیں من، علی، فی، الی، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مناسب کوئی بھی اسم اس کے ساتھ استعمال کر کے ترجمہ کریں۔ جیسے من کے معنی سے، تو آپ بنائیے کوئی جملہ یا کوئی ایسا لفظ کہ جس میں من کا استعمال ہو، یا کسی لفظ کے ساتھ ملا کر کے بولیے۔ من البیتی، من البیتی، ترجمہ کیا ہوگا؟ من البیتی، گھر سے، گھر سے۔ چلیے، فی میں بنائیے ایک جملہ۔ من المدرستی، ہاں مدرسے سے۔ چلیے، اور ایک جملہ بنائیے۔ من المحطتی، من المحطتی، ترجمہ کیا ہوا؟ اسٹیشن سے، اسٹیشن سے۔ چلیے، اور بنائیے۔ من ہوٹل کو کیا بولیں گے؟ میرے بھی ذہن سے نکل رہا ہے۔ من المطعمی، المطعم کے معنی بھی، اچھا میں بتا دیتا ہوں کل۔ من المطبخی، ہاں من المطبخی، مطبخ سے۔ فی سے جملہ بنائیے، تو فی سے، فی سے، فی الداری، فی الداری، ترجمہ کیا ہوا؟ گھر میں، گھر میں۔ اور ایک جملہ بنائیے فی سے۔ فی الحمامی، فی الحمامی، کیا ترجمہ ہوگا فی الحمامی؟ واش روم میں۔ اچھا، اور ایک فی سے کوئی کسی لفظ کے ساتھ استعمال کریں فی کو۔
फिशारी सड़क में, सड़क पर होगा ना हजरत की सड़क हाँ में। सड़क पर, बिल्कुल सही। ये आपने आपका ज़ौक़ इसको बतला दिया। तो आपके सवाल का जवाब अभी आपको मिला कि हम कैसे पता करें कि कौन सा हर्फ़ जर किस में इस्तेमाल करें, ये तो ज़ौक़ से बताएंगे। तो अभी आपको जवाब मिला, बहुत अच्छा जवाब, वो आप ही कैसे चले माशाल्लाह। तो बताइए इंशाअल्लाह। फिल हकीबती बेग में, फी हकीबती, फ़ी हकीबतिन किसी एक बेग में, फी हकीबतिन, फिल हकीबती, फी हकीबतिन किसी एक बैग में, फिल हकीबती किसी बैग में। फिल हकीबती मारिफा में सिर्फ बेग तर्जमा होगा। बैग में, फिल बैग जेब, में, जेब में। बैग में। अना जी वज़अतुल फुलूस फिल जेब, मैंने पैसे को जेब में रखा। चलिए आगे जुमला इंशाल्लाह बढ़ेगा तो फिर। अच्छा, अला से, अला को इस्तेमाल करें किसी लफ्ज़ के साथ। अलशारिउ, अलशारिइ, अलशारिइ सड़क पर, सड़क पर। और अलल कुर्सी, अलल कुर्सी कुर्सी पर, अलल मक्तबी मेज पर। देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इला से बनाइए। देखिए इला को इस्तेमाल करें किसी अल्फाज के साथ, किसी भी लफ्ज़ के साथ इला को। इला, इलल मस्जिदी, इलल बैती, इलल, इलल मुहत्तती, इलल महत्तती, इलल महत्तती, इलल मदरसती, इलल मदरसती। चलिए माशाल्लाह, तो आपने समझ लिया। अच्छा, और आगे देखिए, उर्दू में तर्जमा कीजिए। अलल फरसी, घोड़े पर। चलिए। फिल मदीनती, शहर में। इला शजरी, दरख्त, इला शजर, इला शजरी, इला शजरी, हाँ दरख्त तक, दरख्त तक। जी। इस तरह भी इस्तेमाल होता है कैसे कैसे, जैसे ये कहेंगे निशानी के तौर पर, निशानी के तौर पर। मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जी हज़रत। सिरतु मिनल मस्जिदी इला शजरी। आपकी तस्वीर साफ नहीं आ रही है हज़रत। अच्छा, आवाज़ माशाल्लाह साफ है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। अभी आ रही है? अभी भी नहीं साफ हुई। मुझे लगता है शायद आपके मोबाइल में अभी। अच्छा, अभी आ रही? अभी भी साफ नहीं हुई हज़रत। नेटवर्क, हाँ साफ हो गई, साफ हो गई हज़रत। अच्छा, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं। जी हज़रत। सिरतु मिनत तरीक़ी या सिरतु मिनल बैती इला शजरी, मैं घर से दरख्त तक निकला, चला गया। ज़हबतु मिनल मदरसती इला तरीक़ी, मदरसे से वो दरख्त के पास गया। चलिए जी। बिशम्सी, तर्जमा कीजिए। सूरज के ज़रिए। हाँ, सूरज के ज़रिए, मतलब मैंने गर्मी हासिल की सूरज के ज़रिए। चलिए। जी हज़रत। अनिज़ ज़हरती, फूल से, फूल के बारे में कीजिए। अनिज़ ज़हरती, फूल के बारे में। अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर। मिन देवबंद, देवबंद से। बिल आईनी, आँख के जरिया। फी जुनैनतिन, आँखों में। किसी बागीचा पार्क में। जुनैना बाग, किसी बागीचा पार्क में। अला मिन गदतिन, किसी डेस्क पर, किसी डेस्क पर। इला उजरतिन, किसी कमरे में। कमरे तक। इला हुजरतिन, इला के माने तक। इला, किसी कमरे तक। बिल हमामती, कबूतर के जरिए। एक मिनट, बिल हमामती, कबूतरी के ज़रिए।
بالحمامتی کبوتری کے ذریعے لطفل بچے کے لیے من بئر کسی کنویں میں سے ہاں کسی کنویں سے للبقرتی گائے کے لیے علی النافذتی کھڑکی پر الی الباب دروازہ تک فی الدار گھر میں عن القمر چاند کے بارے میں من الفصل درسگاہ سے درسگاہ سے للامراتی عورت کے لیے. چلیے عربی میں ترجمہ کیجیے. حضرت معاف کیجیے گا. کیوں کان کیا کان کی عربی معلوم ہے نہیں؟ ایک کان جو مٹیریل میں استعمال ہوتا ہے. انگلش میں اس کو مینائنل ایسے کچھ بولتے ہیں. اچھا میں نہیں سمجھ پایا آخر میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کان مجھے لگ رہا ہے اسی کو بولتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہے نکالتے ہیں. ہاں کان ہاں مجھے معلوم نہیں وہ ورڈ کیا انگلش میں بولتے ہیں لیکن وہ مٹیریل ناؤن میں آتا ہے. ہاں لیکن یہاں پر جو کان ہے نا کان جی یہ والا کان ہے جو ہم لوگ استعمال اللہ نے ہم لوگوں کو جو نعمت دی ہے سننے کے لیے. ہاں اذن. جی مطلب یہ کان کے ذریعے کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اس کی آواز کو سنا ہے اپنی کانوں کے ذریعے سے. جی بالاذنی دہلی سے. من دہلی ہاں رکشا پر العربتی کے معنی رکشا العربتی ٹرین میں القطاری فی القطاری چھتری کے ذریعہ بالمظلتی آسمان پر السمائی شاخ پر الغصنی مسجد تک المسجد تالاب میں فی البرکتی علم سے من نہیں ہوگا بالقلمی قلم سے بالقلمی یعنی کتبت بالقلمی میں نے قلم سے لکھا قلم کے ذریعے یہ بھی آئے گا یہاں پر بالقلمی کاغذ پر علی الورقی ایک روشن دان سے الفتحۃ روشن دان من فتحۃ شاباش ماشاءاللہ من فتحۃ کسی کھڑکی پر علی نافذۃ ایک بس کے ذریعہ بس کی عربی نہیں ہے نا. الحافلۃ کے معنی بس یاد کر لیجیے آپ. الحافلۃ ہاں الباسو کے معنی بھی بس ہے. الباسو ہاں الباسو بس.
الحافلہ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور الباس تو جدید لوگ استعمال کرتے ہیں، بس سے الباس. جی قدیم جدید ہاں قدیم جدید میں نے لکھ دیا. ہاں ٹھیک. ایک بس کے ذریعہ ایک بس بی حافلتن، بی حافلتن. بی حافلتن، اگر بی باسن، ہاں بی باسن. بی باسن سین کے ساتھ، ہاں تنوین ہے، نکیرہ، نکیرہ کے لیے تنوین سن. سین یا سین سواد باسن سواد میں سواد سواد باسن، الہا فی باسن. باسن سفر میں، فی سفری کسی مسافر کے لیے، کسی مسافر کے لیے، لی مسافرین، لی مسافرین. علی المحطتی پلیٹ فارم پر، جی. قولی پر، علی الحمالی، الحمال کے معنی قلی. حمال قولی، تو قولی پر تھوڑی نہ ہوتا حضرت. بھائی سامان قلی بولتے نا کہ سامان قلی پر ہی وہ اپنے جسم پر رکھتا ہے نا. جی قلی جو سامان لاد کے لے جاتا ہے تو وہ اپنے جسم پر ہی لاد کے لے جاتا ہے، اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ سامان قلی پر ہے، یعنی قلی کے جسم پر. جی جی. تو کیا ہے گیس؟ علی الحمالی، علی الحمالی. ٹکٹ سے، میرا تذکرہ کی، ٹکٹ سے، ہاں من بالتذکرتی کہہ دیجئے یہاں پر. بالتذکرتی. جی حضرت. دیکھیے دکھنے میں تو بہت چھوٹا سبق دکھ رہا، لیکن بہت کچھ اس میں ہے. جی حضرت. بلکہ اس میں ہم لوگ جو یہ سبق پڑھتے تھے، ایک ایک سبق میں 3-3 4-4 دن لگتا تھا. جی حضرت میں اس کو پڑھا ہوں، کل سے اس کو ریوائز جب کیا ہوں تو میں 6 سبق پڑھ لیا، مجھے ٹینشن نہیں ہوا، میرا دکھنے لگا کل سے سوچ کے. بس اس کا عربی بس یہی کہ کہاں پہ پر لگائیں گے، کہاں پہ کیا لگائیں گے، یہی مجھے کنفیوژن. ابھی میں مطمئن نہیں ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں ایک دن اور دیا جائے، میں اس کو کل یاد کر کے تھوڑا سا پریکٹس دے. ہاں ایسا ہی کرتے ہیں. آپ کو جو ہے نا یہاں تک جو یہ تمرین ہے، آپ اس تمرین کو کاپی میں لکھیے، لکھنے سے زیادہ یہ ہوتا ہے. حل ہو جائے گا نا حضرت؟ ایسا مجھے بہت ٹینشن اس کو لے کر ہے. نہیں ٹینشن نہیں لینا ہے آپ کو. دیکھیے جی حضرت. میرا جو اپنا ذہن ہے نا، جی حضرت. وہ بالکل مثبت، میں بہت مثبت سوچتا ہوں. مجھے اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں لگتی ہے. حضرت تو یہ سب گیا ہے، یہ اسی سے غائب ہو گیا. اس ٹینشن ہے کہ وہ دوا ہے. میں مرکز ہوں ٹینشن میں. ہاں اگر ٹینشن کا مرکز میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ٹینشن اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو میں مطمئن ہو کے گھومتا ہوں، ورنہ 24 گھنٹہ میں انتظار کرتا ہوں بیٹھ کے، روزانہ آدھا گھنٹہ پہلے. حضرت کوئی دقت نہیں. آپ کا جب آپ کو کتاب مل جائے گی نا اور مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں. میں تو کتاب وہاں سے آرڈر کر دیا ہوں. کتاب ملنے کے بعد جو مزہ کتاب میں ہے وہ فوٹو موبائل میں اتنا مزہ نہیں ہے. پھر بھی آپ کی یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور یہ آپ کا جذبہ، شوق، لگن ہے کہ آپ اس سے بھی ماشاءاللہ ایک پابندی کے ساتھ پیدر پہ کلاس پہ اٹینڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ جو ہے نا کاپی میں، جی حضرت، آپ اس تمرین کو کیجئے. الاسئلہ، سوالات اور تمرین جو مشقیں ہیں، جی حضرت، یہ کیجئے. اور جو نیچے 3 ہیں، لکھنے اور پڑھنے سے متعلق جتنی چیزوں کے نام آپ نے اب تک پڑھے ہیں ان کو حرف جر کے ساتھ استعمال کیجئے. 2-2 3-3 یا 5-5 جملے بنا لیجئے گا. اس کو جو اس سے پہلے جو اب تک مجھے سنا ہے اس کو آپ کاپی میں نوٹ کیجئے. جی حضرت، میں آپ کو سنایا ہوں لگ بھگ
हो गए, 100-110 उसके करीब हो गए होंगे, उससे 100 है, 100 से ज्यादा नहीं है, कमी है, 100 के अंदर है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ सर कि जैसे मैं जुमला बनाया हूँ उर्दू में, तो बहुत से अल्फाज आपको सुना चुका हूँ, लेकिन जुमला बनाने के टाइम वो ज़हन में नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक वो पूरे रिवाइज ना हो जाए कि बा कहाँ लगेगा, इला कहाँ लगेगा, से कहाँ लगेगा, या 4 रूप है, जैसे बोले कि 17 हो गए, तो मैं इसको चारों सेट कर लूँ। उसके बाद अब जब मैं मुतमईन हो जाऊँ करके, या आप मुझसे सवाल इतना कर लीजिए कि आप भी मुतमईन हो जाइए, तब आगे बढ़े तो मैं बेहतर समझता हूँ, ताकि जो सीखे वो पत्थर की लकीर रहे ना कि कहीं किसी धूल पर लिख दें कि लोग एक मरतबा चल दे तो गायब हो जाए। सही बात, ये मैं भी इसी का कायल हूँ कि हमें किताब ख़त्म करने पर ध्यान नहीं देना है, एक एक सबक को समझ कर याद करके अपना, जब पहला सबक बिल्कुल क्लियर हो जाए, वाज़े हो जाए, खुद को इत्मीनान हो जाए कि नहीं मैं इस सबक को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो ही फ़ायदा होगा, वरना सिर्फ खाना पूरी करके कोई फ़ायदा नहीं। बहुत अच्छी सोच है। खाना पूरी के लिए मैं इसीलिए किसी में नाम नहीं लिखा रहा हूँ। इंग्लिश साइड से मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए मैं नाम नहीं लिखा रहा हूँ। ट्यूशन बहुत मिल रहे हैं, सिर्फ पैसा वाले कि 3 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। यूट्यूब पे मिलते हैं कि 100 अल्फाज याद कर लो, अरबी सीख जाएंगे। तो इस तरह से फार्मूला मेरे गैलरी में अगर हिस्ट्री में जाएंगे यूट्यूब पे, तो अरबी और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं देखेंगे, इल्ला माशाल्लाह कोई चीज़ अगर कोई देख लिया मेरे मोबाइल पे तो अलग चीज़ है। मैं इसी में 15 अल्फाज याद कर लो, पूरे अरबी पे कंट्रोल, 20 वर्ड इंग्लिश याद कर लो, इंग्लिश किसी के सामने नहीं अटकोगे। इस तरह के फार्मूला जो कमाई का जरिया बना है इससे नहीं होगा। चलिए आप अपने मेहनत में लगे रहिए, इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जो वक्त है उस वक्त में पूरा टाइम मैं आपको दूं। जी हजरत, आपका खाना बहुत लेट हो जाता होगा, 3 बज रहे हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिल क्या कह रहा है, अगर आपको किसी वक्त और टाइम मिले तो पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं तो आपके साथ मैं भी खाना नहीं खाता हूँ, ये नहीं कि खाना खा के बैठता हूँ, मैं भी बगैर खाए बैठता हूँ ताकि उस तरह सुस्ती आ जाएगी। हाँ, तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो दूसरा टाइम बदल सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर है, जिस तरह मुनासिब समझे। अच्छा, जब तक चल रहा तो चलने देते हैं यही वक्त, फिर देखते हैं। हाँ ठीक, मुझे कोई परेशानी है हजरत, अल्लाह के मुझे कोई परेशानी नहीं माशाल्लाह। मतलब हजरत को लेट हो जाती है, 3 बजे खाना खाते होंगे फिर। ठीक, फिर कोई बात नहीं। तो आप ये काम कर लीजिएगा, तमरीन कर लीजिए, ठीक है। कल इस सबक पर एक बार फिर नज़र डालेंगे और सवाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे कल। जी हजरत, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो ठीक, आज यहीं पर इख्तिताम करते हैं। जी हजरत, जी ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।